بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ طور کا دوسرا رکوع، آیت نمبر 29 سے درس کا آغاز کریں گے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جب کفار مکہ کے سامنے قرآن پڑھا اور قرآن کے ذریعے انہیں ایمان کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی، بتوں کی مذمت بیان کی، تو کفار مکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو تبلیغ سے روکنے کے لیے مختلف باتیں بنانے لگے۔ کبھی کہتے کہ شاعر ہیں، کبھی کہتے ساحر ہیں، کبھی کہتے کاہن ہیں، کبھی کہتے کہ انہوں نے قرآن کو خود اپنے پاس سے گھڑ لیا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو ان کی ان باتوں سے بڑا غم ہوتا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل جوئی فرمائی اور اپنے حبیب کی طرف سے ان کفار کو جواب دیا۔ ارشاد فرمایا فذکر، تو آپ نصیحت کرتے رہیں۔ کفار مکہ جو باتیں بنا رہے ہیں آپ ان کی باتوں کی پرواہ مت کیجیے، فذکر، تو آپ نصیحت کرتے رہیں۔ فما انت بنعمت ربک، تو آپ اپنے رب کے فضل سے بکاہنیوں ولا مجنون، نہ تو کاہن ہیں اور نہ ہی مجنون ہیں۔ بنعمت ربک، اپنے رب کے فضل سے، اپنے رب کی نعمت سے۔ آپ پر تو آپ کے رب کا فضل ہے کہ اللہ نے آپ کو عقل کامل عطا فرمائی ہے، اللہ نے آپ کو نبیوں کا سردار بنایا ہے، اپنا حبیب بنایا ہے، آپ پر تو رب کا فضل ہے۔ آپ اپنے رب کے فضل سے بکاہنین، کاہن نہیں ہیں۔ زمانہ جاہلیت کے اندر کہانت ایک پیشہ تھا، جیسے شعر و شاعری کرنا، جادو کرنا، اس طرح کہانت، کاہن۔ یہ کاہن لوگ کون ہوتے تھے؟ جو مستقبل کی باتیں بتایا کرتے تھے، یا ماضی کے اندر جو کچھ ہو چکا وہ اپنے اندازے لگا کر یا شیاطین سے معلوم کر کے وہ باتیں بتا دیتے تھے کہ تمہارے ساتھ ماضی میں یہ ہوا ہے یا مستقبل میں تمہارے ساتھ یہ ہوگا۔ اسے کہانت کہا جاتا تھا۔ اندازے سے ماضی یا مستقبل کی باتیں بتا دینا کہانت کہلاتا تھا۔ زمانے جاہلیت میں بڑے زبردست کاہن ہوا کرتے تھے، وہ شیاطین کے ذریعے بتا دیتے تھے تمہارے ساتھ کیا ہوا اور کیا ہوگا۔ تو کفار مکہ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق یہی کہا کہ یہ کاہن ہیں، اندازے سے باتیں بناتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا نہیں اے حبیب، آپ پر آپ کے رب کا فضل ہے، آپ کاہن نہیں ہیں، ولا مجنون، اور نہ ہی مجنون ہیں۔ ام یقولون، یا وہ کہتے ہیں شاعر، کہ یہ شاعر ہیں۔ نتربص به ریب المنون، ہم ان پر حوادث زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں۔ کفار مکہ کسی ایک بات پر نہیں ٹکتے تھے۔ کبھی کہتے مجنون، حالانکہ مجنون وہ ہوتا ہے کہ جس کی عقل کام نہ کرے۔ کبھی کہتے شاعر، حالانکہ شاعر وہ ہوتا ہے جس کی عقل بڑی زبردست ہوتی ہے اور وہ شعر و شاعری کرتا ہے۔ شعر و شاعری کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ شعر و شاعری کے لیے، وزن کے لیے، قافیے کے لیے عقل کا ہونا ضروری ہے۔ تو شاعر کہہ کر وہ خود کہتے کہ یہ عقل مند ہیں، اور مجنون کہہ کر کہتے کہ یہ ان کے پاس عقل نہیں ہے۔ تو ان کی باتوں میں خود تضاد تھا، کبھی شاعر کہتے، کبھی کاہن کہتے، کبھی مجنون کہتے۔ پھر یہ کہتے کہ ان قریب ان کا وصال ہو جائے گا، ان کا انتقال ہو جائے گا۔ جب ان کا انتقال ہو جائے گا تو ان کا نام اور ان کا دین مٹ جائے گا۔ نتربص به ریب المنون،
ہم ان پر حوادث زمانہ یعنی ان کے مرنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ قل، اے حبیب آپ فرما دیجئے، تربصوا، تم انتظار کرو، فإنی معکم من المتربصین، تو بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ تم مجھ پر حوادث زمانہ کا انتظار کرو، میں تمہاری ہلاکت کا انتظار کر رہا ہوں، تم پر عذاب کا انتظار کر رہا ہوں۔ اور پھر یہی ہوا کہ یہ کفار جو ایمان نہیں لائے جنگ بدر میں مارے گئے، مختلف جنگوں کے اندر انہیں قتل کیا گیا، مٹ گئے، ان کا نام تک مٹ گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کو اللہ نے بلندیاں عطا فرمائی۔ ام تأمرہم احلامہم، یا ان کی عقلیں انہیں حکم دیتی ہیں بہذا، ان باتوں کا۔ اے حبیب کیا ان کی عقلیں ان باتوں کا انہیں حکم دیتی ہیں کہ کبھی آپ کو شاعر کہیں، کبھی ساحر کہیں، کبھی کاہن کہیں، کبھی مجنون کہیں؟ ام ہم قوم طاغون، یا یہ سرکش لوگ ہیں، سرکشی کرنے والے ہیں؟ تو اصل بات یہی تھی کہ سرکش تھے۔ کسی کی بھی عقل یہ کہہ ہی نہیں سکتی کہ وہ ایک ہی شخص کو مجنون بھی کہے اور ایک ہی شخص کو شاعر بھی کہے، عقل تو اس بات کا تقاضا نہیں کرتی۔ تو فرمایا بل ام ہم قوم طاغون، بلکہ یہ سرکش لوگ ہیں، سرکشی میں ایسا کر رہے ہیں۔ ام یقولون، یا وہ کہتے ہیں تقول، اس نبی نے اس قرآن کو گھڑ لیا ہے۔ تقول مانے کسی چیز کو اپنی طرف سے گھڑ لینا۔ تقول، اس نبی نے اس قرآن کو گھڑ لیا ہے۔ بل لا یؤمنون، بلکہ وہ ایمان نہیں رکھتے، یعنی ان کا یہ دعویٰ بھی درست نہیں ہے کہ قرآن کو یہ کہیں کہ یہ گھڑ لیا ہے، حالانکہ یہ جانتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ کسی مدرسے سے پڑھا ہے نہ کسی شخص سے پڑھا ہے، آپ کا لقب امی، آپ نے کسی سے نہیں پڑھا، تو بے پڑھے اپنی طرف سے اللہ کے کلام کو گھڑ لینا یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اور اگر بالفرض ان کی بات مان لی جائے کہ قرآن کو گھڑا گیا ہے یا حضور نے اپنے پاس سے گھڑ لیا ہے، فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، تو اگر یہ سچے ہیں تو اس قرآن کی مثل ایک بات لے آئیں۔ بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، حدیث ایک بات، مثلِهِ اس قرآن کی مثل، ان کانوا صادقین، اگر یہ سچے ہیں، اگر یہ اپنی اس بات میں سچے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کو خود گھڑ لیا ہے، تو اللہ کا انہیں چیلنج ہے کہ یہ تو اپنے آپ کو فصیح کہتے ہیں، بلیغ کہتے ہیں، عقل مند کہتے ہیں، فصاحت و بلاغت کے چرچے ہیں، اپنے آپ کو عربی اور پوری دنیا کو عجمی، گونگا کہتے ہیں، تو اگر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے حبیب نے اس قرآن کو اپنے پاس سے گھڑ لیا ہے، فَلْيَأْتُوا، تو انہیں چاہیے کہ لے آئیں، بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، اس قرآن کی مثل ایک بات، ان کانوا صادقین، اگر یہ سچے ہیں۔ قرآن کی مثل ایک بات بھی یہ نہیں لا سکے، ایک بات، ایک جملہ، قرآن کے اندر جو باتیں ہیں، جو جملے ہیں، قرآن کی مثل ایک آیت بھی یہ پیش نہیں کر سکے جو قرآن کی مثل فصیح و بلیغ ہو۔ فصاحت و بلاغت کی انتہا ہے قرآن، کیونکہ اللہ کا کلام ہے، فصاحت و بلاغت، قرآن کی مثل یہ ایک بات بھی نہیں لا سکے۔ اللہ نے پہلے انہیں چیلنج دیا کہ پورے قرآن کی مثل لے کر آئیں، پورے قرآن کی مثل نہیں لا سکے، پھر انہیں کہا گیا بِسُورَةٍ، ایک سورت لے آئیں، ایک سورت بھی نہیں لا سکے، آخر میں انہیں یہ چیلنج دیا گیا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، اس قرآن کی مثل ایک بات لے آئیں، لیکن یہ اس قرآن کی مثل ایک بات بھی نہیں لا سکے، نہ ہی کوئی لا سکتا ہے۔ جس نے بھی عربی کا کوئی جملہ بنا کے، عربی کا کوئی کلام بنا کر کہا کہ یہ قرآن کی مثل ہے، تو وہیں کے عربی دانوں نے اس جملے کا مذاق اڑایا اور اس کے اندر بہت سی غلطیاں نکال دیں، اور کوئی بھی عربی دان اٹھا اور اس نے کہا کہ اس جملے سے بہتر تو یہ جملہ ہے، اس بہتر سے جملہ تو یہ جملہ ہے، اس سے بہتر جملہ۔ لیکن قرآن کے کسی بھی جملے، کسی بھی آیت کے متعلق آج تک کوئی عربی دان یہ نہیں کہہ سکا کہ اس لفظ کی جگہ اگر یہ لفظ رکھ دیا جائے، یا اس حرف کی جگہ یہ حرف رکھ دیا جائے، یا اس کو آگے پیچھے کر دیا جائے تو زیادہ حسن آ جائے گا، زیادہ فصاحت و بلاغت آ جائے گی، نہیں، ہرگز نہیں۔ اللہ نے جس ترتیب کے ساتھ قرآن کی آیات کا نزول فرمایا،
جس ترتیب کے ساتھ الفاظ کا چناؤ کیا ہے، جس ترتیب کے ساتھ حرکات ہیں، ایک ایک حرکت سے، ایک ایک سکون سے، ایک ایک اعراب سے، ایک ایک حرف سے قرآن کی فصاحت و بلاغت اور حسن اپنے انتہا کو پہنچا ہوا ہے۔ کوئی بھی اس سے بہتر کلام لا ہی نہیں سکتا، بہتر تو دور کی بات ہے، اس جیسا کلام بھی نہیں لا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس قرآن کا نور ہم سب کو نصیب فرمائے، ان آیات کا نور ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔